میں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ صبر اور برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ اب چھلکنے لگا ہے۔ مختلف بہانوں سے مسلمانوں کے گھروں، مدرسوں اور مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جانے سے ناراض مسلمانوں میں اب اپنی سلامتی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ گزشتہ ایک مہینے کے دوران ملک کے مختلف مقامات پر جس طرح سے مسلمانوں کو ستایا گیا، ان کی جائیدادوں کو تباہ و تاراج کیا گیا، ان کی عبادت گاہوں کو شہید کر دیا گیا، اور پھر مفتی سلمان ازہری جیسے نوجوان عالم دین کو فرضی الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ہندوستانی مسلمان جو ایک عرصے سے غفلت کی نیند میں سویا ہوا تھا، جاگ اٹھا ہے۔ جس طرح مفتی سلمان ازہری کی تائید میں لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ سیکولر ہندو بھی احتجاج میں شامل تھے، اب اتراکھنڈ کے ہلدوانی کے مدرسے اور مسجد پر بلڈوزر چلائے جانے اور پولیس کے ساتھ فرقہ پرست عناصر کے مسلمانوں پر جبر و ستم کے خلاف مولانا توقیر رضا خان کی قیادت میں بریلی شریف میں ہزاروں مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر آئندہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا تو مسلمان اپنی حفاظت کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ مولانا توقیر رضا خان جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلم سماج میں کافی اثر رکھتے ہیں، دو ٹوک لہجے میں کہا کہ مسلمان امن پسند ہے مگر اب ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ احتجاجی جلسے میں شامل افراد کا جوش و خروش، جذبہ اور ولولہ دیکھنے کے قابل تھا۔ اتر پردیش انتظامیہ کے لیے یہ بڑا آزمائشی وقت تھا۔ اسی دوران اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے مولانا توقیر رضا خان کے احتجاج کی جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور اندیشہ ہے کہ وہ ایک اسپیشل فورس کے ذریعے ان کے احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اتراکھنڈ میں حال ہی میں ایک سول کوڈ نافذ کیا گیا، اور اس قانون کے ذریعے صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد عملی طور پر بھی فساد کے ذریعے انہیں جانی اور مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ جہاں کہیں مسلمان احتجاج کرتا ہے، وہاں نہ صرف مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کی جاتی ہے بلکہ ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے ڈھا دیا جاتا ہے۔ یہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا فارمولہ بتایا جاتا ہے، مگر گزشتہ سال جب اگنی ویر سلیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف امیدواروں نے بڑے پیمانے پر پرتشدد احتجاج کیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، تو حکومت اور پولیس نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لی کہ یہ اپنے ہی بچے ہیں۔ مولانا توقیر رضا خان نے آواز اٹھائی ہے، اور امکان ہے کہ ملک کے دوسری ریاستوں میں بھی ایسی آواز اٹھے گی۔ اگر مسلمان فرقہ پرستوں کے خلاف رد عمل کا مظاہرہ کریں گے تو یقینی طور پر بڑے پیمانے پر فسادات ہوں گے اور ملک کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے۔ پاکستان آرمی کو عمران خان کی فوج نے ہرا دیا۔ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ نشستوں پر کامیابی ہوئی ہے، مگر الیکشن کمیشن اور ایڈمنسٹریشن رزلٹس کو بدلنے اور نواز شریف کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کے خلاف تحریک انصاف کے لاکھوں کارکن پاکستان کے تمام شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہیں، اور جس طرح عمران خان نے اپنے کیریئر کے دوران ڈریسنگ روم میں بیٹھ کر کپتانی کی، اسی طرح اڈیالہ جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے 75 سال کی تاریخ میں
ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ پاکستانی صحافیوں کے مطابق آرمی اور نواز شریف کے حامی انتظامیہ نے عمران خان اور ان کی جماعت پر اس قدر ظلم ڈھائے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا، 31 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، پارٹی سے نشان چھین لیا گیا، 18,000 سے زائد پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، الیکشن کے دوران کوئی بینر کوئی پوسٹر لگانے نہیں دیا گیا، جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کے باوجود عمران خان الیکشن جیت گئے۔ نواز شریف، مریم نواز کے علاوہ بھٹو خاندان کو شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر انتخابی نتائج پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوئے تو پاکستان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔